سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورۃ نور کے اندر کہ الخبیثات للخبیثین، کہ ناپاک یا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ الخبیثات گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، یا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون کہ وہ بری و ذمہ ہیں یا مبرہ ہیں، پاک ہیں، مما اس چیز سے یقولون جو وہ لوگ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ رزق ہے، بخشش ہے، مغفرۃ بخشش ہے، اور ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب قدرت کا عام یہ اصول ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مبرہ بھی رکھتا ہے ان سے جو لوگ الزام لگاتے ہیں اس سے، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے عزت کا رزق بھی ہے۔ تو پھر اندازہ کریں جب عام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول واضح کر دیے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام الانبیاء ہوں، ختم الانبیاء ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، جو اتنے طیب الطاہر ہوں، مطہر ہوں، تو وہ اور ان کی زوجہ محترمہ کیسے نعوذ باللہ غلط ہو سکتی ہیں؟ تو جو اولین و آخرین ہیں وہ تمام کائنات کے سردار بنائے گئے، تمام انبیاء کے سردار بنائے گئے، پاکیزہ اور طاہر بتائے گئے اور نور بنایا گیا۔ تو ان لوگوں نے جو ان کی زوجہ محترمہ پر ایسی بات کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا، اور تمام آیات بھی نازل کر دیں اور سزائیں بھی بتا دیں، اور ان کے حوالے سے قیامت تک کے لیے گواہی ہو گئی۔ تو اس طرح سے جیسے کہ اہل تحقیق فرماتے کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کی زبان سے آپ کی برات کی، یعنی اعلان کر دیا کہ یہ پاک دامن ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے برات کی، یعنی انہوں نے گواہی دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو خود زبان قدرت نے قرآن مجید میں آپ کی شان میں آیات نازل فرما دی اور پاک قرآن کی زبان سے گواہی دے دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، آپ کی پاک دامنی کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی شان کا اندازہ ہی کیا، کہ کیونکہ پورا قرآن ہی آپ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس کے یہ پیچھے بھی گزر چکی ہیں چیزیں، آگے بھی ہے تو بہت زیادہ تفصیل، لیکن میں تھوڑی کر رہی ہوں۔ تو آگے جو ہے ہمیں یہ قرآن مزید کیا سکھا رہا ہے، ہمارے گھر کے ماحول اور تربیت کس انداز میں اس قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب